السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت نمبر 43، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک گناہ گار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک نہایت ہی گناہ گار، جہالت و گمراہی کا سردار، سخت دل بد کردار، زندگی سے بیزار اور لوگوں کے لیے سخت دل آزار، انسانیت کے لیے ننگو آر، گویا شیطان کا ناپاک نمائندہ تھا۔ سر عقل سے خالی مگر غرور سے بھرا ہوا، جبکہ پیٹ حرام کے لقموں سے بھرا ہوا، جھوٹا اور ننگ خاندان، نہ سیدھی راہ چلتا نہ کسی کی سنتا، مخلوق اس سے ایسے متنفر جیسے خشک سالی سے، اور نئے چاند کی طرح دور سے لوگ اس کی طرف اشارے کرتے اور لوگوں کو بھگاتے۔ ایسا بد اعمال کہ اب اعمال نامے میں لکھنے کی گنجائش ہی نہ رہی۔ شہوت پرست اور دن رات غفلت و نشے میں مست حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل سے آ رہے تھے کہ اس کے مکان کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ کے پاؤں پر سر رکھ کر ایسے شرمندہ ہوا جیسے درویش سرمایہ دار کے سامنے گزشتہ غفلت اور گناہوں کی معافی کا خواستگار ہو، اور زار و قطار رو رو کر اللہ سے توبہ کرنے لگا۔ اس حالت میں ایک متکبر عبادت گزار بھی آ گیا اور حقارت کی نگاہوں سے دیکھ کر ڈانٹنے لگا کہ یہ بدبخت کہاں میرے اور مسیح علیہ السلام کے درمیان آ گیا۔ یہ کتنا بدبخت ہے، مجھے تو اس کی صورت سے بھی نفرت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی آگ میرے دامن میں بھی لگ جائے۔ اے اللہ، قیامت کے دن مجھے اس کے ساتھ نہ اٹھانا۔ ابھی یہ باتیں کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ دونوں کی دعا قبول ہے، وہ گناہ گار عاجزی کی وجہ سے جنت میں جائے گا، اور اس متکبر عبادت گزار کے چونکہ اس نے ساتھ حشر نہ ہونے کی دعا کی ہے لہٰذا دوزخ میں جائے گا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا گناہ گار اس ریاکار اور متکبر عبادت گزار سے بہت بہتر ہے جو لوگوں کو جہنم بانٹتا پھرتا ہے اور خود جنت کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت نمبر 44، شہد بیچنے والا۔ ایک خوبصورت ہنس مکھ آدمی شہد بیچتا تھا جس کا حسن لوگوں میں فتنہ کا باعث بنا ہوا تھا۔ دوسرے حسین اس کے سامنے غلاموں کی طرح تھے اور حسن پرست مکھیوں کی طرح اس کے گرد گاہک بن کر آتے۔ ایک بدصورت کو اس پہ حسد آ گیا اور اس نے اس سے مقابلے کی ٹھان لی۔ اگلے دن وہ بھی شہد لے کر نکلا مگر کسی ایک شخص نے بھی اس سے شہد نہ خریدا۔ رات کو منہ بسوڑے گھر آ گیا اور بیٹھ کر سوچنے لگا۔ ایسے لگا کہ قرآن میں گناہ گاروں کے بارے میں آیات اسی کے لیے اتری ہیں، اور جو حالت عید کے دن قیدیوں کی ہوتی ہے وہی اس کی تھی۔ ایک عورت نے اس کو دیکھ کر اپنے شوہر سے کہا کہ شاید بدصورت کا شہد بھی کڑوا ہی ہوتا ہے، یا لوگ ایسے منہ والے کا شہد کھانا حرام سمجھتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اگر خوش بیانی اور شیریں کلامی بھی ہو تو لوگوں کے دل خریدے جا سکتے ہیں، اور سخت گو بد کلام شہد بھی لے کر پھرتا رہے تو کوئی لینے کو تیار نہیں ہوتا۔